رسول اللہ اے وزیر آباد والا جدو واقعہ بنیا نا، اس تو بعد ایڈے ساڑھے براؤن انگریز ہیں نا، انہوں نے پیو چٹے انگریزاں نے بلا لیا، نہیں سمجھے غلام ہیں نا بھائی۔ اقبال کہتا سننا تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقین، کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند، ہے تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ۔ ایک لرد فرنگی نے کہا اپنے پسر سے، منظر وہ طلب کر کے آنکھ نہ ہو کبھی تیری سیر، سینے میں رہے راز ملوکانہ تو بہتر، کرتے نہیں محکوم کو دیگوں سے زیر، اور محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی، موسیقی و صورت گری و علم نباتات۔ اقبال کہتا انہوں نے پڑھاؤ کہ جناب اے موسم میں باہر آ گیا، گڑیاں اڈانیاں، اے جی فیسٹیول آ گئے، اے پھلاں دی باہر آ گئی۔ اقبال کہتا اس قوم نو اے نہیں دسنا کہ خالد بن ولید دے ہاتھ وچ موتا دے مقام وچ 8 تلواراں کیویں ٹوٹیاں، اس قوم نو اے نہیں دسنا، اس قوم نو اے نہیں دسنا کہ خالد بن ولید 60,000 دے لشکر وچ 60 بندے لے کے کیویں گئے۔ حضرت فاروق اعظم دے زمانے وچ جنگ اجنادین، اے علماء بیٹھے اجنادین بھی پڑھ دین تے اجنادین بھی پڑھ دین، بعد چوں میری غلطی نہ کرتے پھینا بھئی پوری تقریر چوں تانوں اجنادین لفظ لبے، بھئی حافظ صاحب غلط بول، اجنادین بھی پڑھ دین اور اجنادین بھی پڑھ دین۔ جنگ اجنادین وچ حضرت خالد بن ولید مقابلے 60,000 دے مقابلے 25,000 مسلماناں دا لشکر، حضرت خالد بن ولید دی قیادت وچ 60,000 دے مقابلے 60 بندے کٹ کے لے گئے، اور حضرت خالد بن ولید سارا دن رومیاں نال جنگ کردے رہے، کوئی شہید نہیں ہویا، 60 بندے دے 60 بندے واپس زندہ آ گئے، پورا لشکر سارا دن باقی کھڑا رہا، 60 بندے نال 60,000 دا مقابلہ کردے رہے۔ حضرت فاروق اعظم نے کسی نے خط لکھ دیتا، انہاں کہ آج خالد نے عجیب کام کیتا، سانو سارے نو پیچھے روک کے آپ 60 بندے دی قیادت کر کے 60,000 لشکر نہ لڑدا رہا۔ حضرت فاروق اعظم نے خط لکھ دیتا، فرمایا اوے خالد اے تے کیتا، پورا لشکر پیچھے کھڑا کر کے تو جناب 60 بندے نو لے کے چلا گیا، اگر 60 شہید ہو جاندے تے پھر حضرت خالد بن ولید نے جڑا جواب لکھیا نا، او پوری امت دے جناب ہر حاکم نو، ہر سپاہ سالار نو، ہر چیف آف آرمی سٹاف نو اے پڑھنا چاہیے، این کر کے کھول کے۔ حضرت خالد بن ولید نے کیا، اے امیر المومنین، قرآن کہندا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، قرآن کہندا کہ ایک ہوو گے 1000 دے مقابلے فتح دیاں گا، میں دیکھنا سی او قرآن ساڈے بارے کہندا یا کسے ہور دے بارے کہندا۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک۔ اقبال بولیا کہندا یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اور سن بھائی سنو، میرے آقا میں تو انہیں دسن لگا کہ اے جدو جناب وزیر آباد دا مارکا ہویا نا، تے جناب انہاں نے جناب براؤن انگریزاں نو انہاں دے ابے وائٹ انگریزاں نے بلا لیا، انہوں نے کہا تواڈے کو اتنے لبیک والے قابو نہیں آندے، اے تسی قابو نہیں کر سکتے، تسی بڑے بڑے جناب ایتھے رچ قابو کر لین، بڑے بڑے جل قابو کر لین، اے تواڈے کو انہاں کہا جی اسی قابو کر دیاں، انہاں دے جناب تمام ذمہ دار پکڑ کے اسی جیلیں بند کر دیتے ہیں، انہاں دے 4 شیڈول تے جناب انہاں دے دہشت گردی دے 20 پرچے دے دیتے ہیں، انہاں کہا ہور، انہاں کہا جناب اگے کی اگے تانوں کی دسیے کہ جدو جناب باہر رہ گیا سی انہوں نے 4 شیڈول پرچے انہوں نے تھانے حاضریاں لا دیتیاں، انہوں نے کہا ہور، انہوں نے کہا جناب باقی جڑے بچے باہر نکلے اسی جناب انہوں نے جناب شیلنگ شروع کر دیتی، جڑے باہر نکلے جناب انہوں نے تذاب شروع کر دیتا، جڑے باہر نکلے اسی جناب انہوں نے جناب ربڑ دیاں گولیاں چلائیاں، انہوں نے کہا پھر انہوں نے کہا جدو یہ باہر روڈا تے ہور اگے نکلے اسی گولیاں برسانیاں شروع کر دیتیاں، اسی ہیلی کاپٹر تو بھی گولیاں برسائیاں، انہوں نے کہا پھر انہوں نے کہا جی ایک گل دی سمجھ نہیں آندی، انہوں نے کہا کی گل ہے، انہوں نے کہا ساریاں گلاں اسی ہر شے قابو کر لیندے ہاں، انہوں نے کہا پھر انہوں نے کہا ایک لبیک دا نعرہ لگدا ساڈیاں فورساں پٹیاں یا بڑا جب لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک۔ چلے میں گل اگلی سنانا پھر نعرہ لاندیاں، انہوں نے گورے کہنے لگے اس دا علاج تا ساڈے کول بھی کوئی نہیں، اس دا علاج ساڈے کو بھی کوئی نہیں، ہاں جی خیرت کے پاس خبر کے سوا کچھ نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ نہیں،
اقبال پھر بولیا نا بہرحال او تو پھر موضوع بدل جائے گا. انہوں نے کہا اس کا علاج ساڑھے کول بھی کوئی نہیں. انہوں نے کہا کی ہویا؟ انہوں نے کہا ہویا ہے کہ ہیڈ لیم اے یورپی مورخ ہے, اس نے صلاح الدین ایوبی دی سیرت تے کتاب لکھی, سیرت صلاح الدین ایوبی ہے, پڑھن والی کتاب ہے. اس سے گل کوئی ہے جڑی میں تانوں سنان لگا, باقی ساری گلاں انہوں نے لکھیا. انہوں نے کہا صلاح الدین ایوبی کدی بھی تعداد دے اعتبار نال, اسلحے دے اعتبار نال, رسد دے اعتبار نال, فوج دے اعتبار نال, کمک دے اعتبار نال کہندا کدی بھی ساڈے تو بعد نہیں ہویا. صلاح الدین ایوبی کو 30,000 دا لشکر تے کافراں کو ہمیشہ لاکھ دا لشکر, صلاح الدین ایوبی کو 50,000 دا لشکر تے جناب وہ کہندا جناب اے صلیبیاں کو 1.5 لاکھ دا 2 لاکھ دا لشکر, کدی بھی وہ تعداد وچ بعد نہیں ہویا. انہوں نے کہا جنگ شروع ہوندی سی سامنے جناب صلیبی فوج, ادھر اسی ہوندے ساں, ادھر مسلمان ہوندے ساں. جنگ شروع ہوندی سی اسی مسلمان بڑے کٹدے ساں, شہید کر دیندے ساں, جناب پوریاں صفا شہید کر دیندے ساں. آر پار نظر آنا شروع ہو جاندا سی, جویں آ صفا بنیاں نا وہ کہندا آر پار نظر آنا شروع ہو جاندا سی بھئی ہنے فتح کرن لگیا. انہوں نے کہا پھر انہوں نے کہا اے سمجھ نہیں آندی کہ صلاح الدین ایوبی دی فوج چوں نعرہ تکبیر تے نعرہ رسالت لگدا سی, انہاں دے شہید فوجی بھی اٹھ کے لڑنا شروع کر دیندے سن. لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ. نا نعرہ لانا بھائی. او کدھر چلے بھائی, کی ہویا تانوں؟ بیٹھو میں لوانا نعرہ, میں نعرہ لوانا, میں گل سنا کے میں نعرہ. اقبال کہندا ایک ہی ساڈی اپنی پاور ہے, کہندا نہیں قوت سلطان و امیر از لا الہ. نہیں سمجھ آئی؟ اور بھائی بابا جی ویل چیئر تے ہون, پانی دا گلاس بھی نہ چک دے سکتے ہون, لیکن این کر کے پگڑی نو وال دین مار روڑ تے پورا کفر این کر کے اے بندے دی اپنی پاور نہیں. اقبال کہندا اے بندے دی اپنی پاور نہیں, اسلام پاور رکھدا. یہ غازی اقبال آگے کہندا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ. اے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی پاور ہے, بندے دی اپنی پاور نہیں. تے اے نعرہ ہی ہے آخر تے سب کچھ. اے سارے زور لان تے اسی بھی سارے زور لائیے ویلے ہو جاواں گے, کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن ایک نعرہ ہے جی, ایک نعرہ ہے جتے ہر شے ناکام ہو سکتی, او حضور دا نام ہے. اعلیٰ درجہ جس کے آگے سرے سربراں خم رہے, جس کے آگے کھچی گردنے, او جناب ہاشمی قریشی عرب تے جناب وہ این کر کے جدو حضور دا نہ آیا تے پھر این کر کے ہاتھ بن کے پیچھے. پھر تا جناب حضرت فاروق اعظم جیسا بندہ جڑا اسلام لیان تو پہلے حبشی غلامہ تے تھکتے بھی نہیں سن, لیکن جدو حضور دے دامن رحمت نہ وابستہ ہوئے تے پھر کہن لگے ابو بکر سیدنا بات کا سیدنا, ابو بکر بھی ساڑا سردار, ابو بکر نے جس نو آزاد کروایا بلال وہ بھی ساڑا سردار. اے حضور دے دامن رحمت نا. بس اسی اتنا ہی گل کرن لگیاں. حضرت سعد بن ابی وقاص والی گل رہ جانی, او ترکش والی. حضرت سعد بن ابی وقاص کہندے ہیں میں حضور دے کول غزوہ احد والے دن کہندے ہیں حضور جناب امام الانبیاء نے میرا ترکش پکڑ لیا جس سے تیر ہوندے ہیں اس طرح کر کے نا وہ جناب کٹورا جناب چمڑے دا بڑے ہوندا, اس سے تیر جمع ہوندے جویں گولیاں دا پٹا ہوندا نا. اے میں گل کراں گا نا کہن کے دہشت گردن ہیں, او اپنے دودھ پیندے بچے نو بھی گنا کھول کے سکھان, اسی صرف گل کریے تے اسی دہشت گرد ہاں. عجیب بات ہے, کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل ہے جی. اقبال کہندا کہ قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جانباز ہے یا حیدر کررا. اے ساڑھے تے اعتراض کرن تو پہلے داڑھی منڈے درویش تے اعتراض کرو, او قوم وہ سکھا کے گیا. اور اقبال تو کی کہنا کیا یہ گلاں نہیں ہونیاں چاہیے. اقبال کہندا گر صاحب ہنگامہ نہ ہو ممبر و محراب. اقبال کہندا جا ایتھے کھڑے ہو کے مولا کائنات دے خیبر نو پٹھے ہاتھ تے چکن دی گل نہ ہوے. نہیں سمجھ آئی؟ مولا کائنات کوفے دی مسجد حضرت مولا کائنات علی المرتضی کوفے دی مسجد وچ بیٹھے, جامع مسجد وچ, تے آپ خوش ٹکڑے نہ پانی دے نال این کر کے ڈبو کے کھا رہے. ایک بندہ اندر آیا, انہوں نے کہا جی علی نو ملنا. آپ نے فرمایا بہ جا ملاقات کران دے. آپ نے جب ٹکڑے کھا لینا تے آپ نے دعا منگی, منہ تے ہاتھ پھیریا, فرمایا 10 کی گل ہے. انہوں نے کہا جی میں علی نو ملنا. فرمایا مینوں علی کہنا. انہوں نے کہا جی بابا جی جان دیو میں اس علی نو ملنا جنہیں خیبر دا دروازہ پٹھے ہاتھ تے چکیا, کھبے ہاتھ تے چکیا, میں اس نو مننا. تے مولا کائنات نے فرمایا کہ او ساڈی روحانی پاور ہے, اے ساڈی جسمانی پاور ہے. ہاں اقبال بولیا کہندا تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر کہ جہاں میں نانے شعیر پر ہے مدار قوت حیدری. ہاں ایک گل میں تانوں سنان لگا بس.